سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت۔ پچھلے ہفتے بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمارے ساتھ پینل موجود تھا، اس ہفتے بھی وہی پینل موجود ہے، لیکن سوالات نئے ہیں۔ انشاءاللہ آخر تک دیکھیں گے تو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، شرعی احکام جاننے کو ملیں گے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پینل کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پینل ہمارے ساتھ وہی ہے، تعارف بھی وہی ہے۔ بڑھتے ہیں شہزاد بھائی کی طرف اور پہلا سوال شامل سلسلہ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے شہزاد بھائی کیا مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں۔ جی شہزاد بھائی۔ سوال میرا یہ ہے کہ کچھ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ اپنی جو پروڈکٹ کی جو پیکیجنگ ہوتی ہے اس کے بیک سائڈ پہ انگریڈینٹس لسٹ ہوتی ہے اجزاء کی، جو اس میں کچھ برانڈ کے نام یا پروڈکٹ کے نام شامل کرتی ہے، لیکن اصل میں وہ چیزیں شامل نہیں ہوتی۔ تو کیا اس طرح کی کمپنیز کے جو منافع ہوگا اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بتا کر دیا جا رہا ہے اگر وہ نہیں ہے تو دھوکہ تو ضرور ہے۔ مثال کے طور پر اس میں لکھا گیا کہ جناب اس میں تو فوڈ کلر ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز تھی، پتہ چلا کہ فوڈ کلر تو کیا اس میں تو چمڑا رکھنے والا رنگ جو ہے نا وہ ڈالا ہوا ہے، تو دھوکہ ہے نا۔ اچھا، کوانٹٹی کم ہے، یا بندہ دیکھتا ہے کہ اچھا اس کے اندر یہی اجزاء ہیں، بعض اوقات جو ہے نا وہ وٹامنس کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں، منرلس کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر وہ لکھ رہی ہے اور دے نہیں رہی، دھوکہ تو ضرور ہے، اور یہ فعل ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں کہ من غشا لیسا منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ اب بالفرض اس کی قیمت میں بھی فرق آ رہا ہے۔ اگر یہ اجزاء ہوتے تو اس کی قیمت ہوتی ہے مثال کے طور پر 1500 روپے، اور یہ اجزاء نہیں ہے تو اس کی قیمت ہے 1000 روپے۔ تو یہ جو 500 روپے اضافی لیے جا رہے ہیں یہ اس کے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ کسٹمر نے یہ پیسے ان چیزوں کی وجہ سے دیے ہیں، تو یوں جو کمی وہ لے کر آیا ہے اس سے جو پرائز پہ فرق پڑ رہا ہے، وہ جو فرق ہے وہ تو کسی صورت میں بھی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ جی اچھا مصطفیٰ، اسی میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا میں، کمپنیز کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن بعض اوقات پروڈکٹ ایسے کھانے پینے کا ہی مجھے اس وقت خیال آیا، پروڈکٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو انگریڈینٹس بیان کیے جاتے ہیں وہ موجود بھی ہوتے ہیں، لیکن کوالٹی وائز ان میں فرق ہوتا ہے۔ جو کوالٹی لکھی یا جو اسٹینڈرڈ لکھا ان کا اے کوالٹی یا اے اسٹینڈرڈ کے مینشن کیا ہے، اور اس کے اندر بی یا سی کوالٹی کی چیز ہے، تو ایسے میں کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کی اپنی کمپنی نہیں ہے، اپنی پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ وہ کسی برانڈ کو آگے جو ہے وہ مڈل مین بن کے کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے کیا چیز ہوگی؟ وہ کیسے چیک کرے اور نہ چیک کرے؟ دیکھیے، تھوڑا سا نا یہ سوال جی تھوڑا سا عجیب سا یوں ہے۔ ہمارے پاس ایک سوال آیا کہ بھئی میں نا عطر میں ملاوٹ کرتا ہوں، تو میرا یہ کام کیسا؟ کسی نے جواب لکھا اس پر، اس سے میری ڈسکشن ہوئی کہ بھئی پہلے تو ملاوٹ کی کام تعین کریں، ملاوٹ کہتے ہیں کس کو ہے؟ عطر کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جناب وہ پھولوں سے عرق نکلا ہوا آیا اور وہ آپ بوتل میں ڈالا گیا اور وہ لے آئے۔ بعض اوقات ایک چیز کو ہم کسی اور جانب سے دیکھتے ہیں، یا کسی اور چیز کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ برانڈ ہے، اور یہ جو برانڈ ہے اس کے اندر اس نے ملاوٹ کی ہے۔ اس برانڈ والے نے بھی تو کچھ تو
ملاوٹ کی ہوگی نا، کیونکہ یہ بنتا فارمولاز سے ادھر. ٹھیک ہے نیچرل چیزیں بھی ڈلتی ہوں گی، فارمولاز ہوتے ہیں، دیگر چیزیں پروسیس ہوتے ہیں. تو اس وقت لوگوں کا جو ایک اسٹینڈرڈ ہے وہ برانڈ بھی اسٹینڈرڈ ہے کہ بھئی یہ جو برانڈ ہے اس کے اندر جو ہے نا مثال کے طور پر دودھ ہے کوئی، ٹھیک ہے، تو اس کا ذائقہ اس طرح کا ہے، اس کے اندر جو ہے تھکنس ایسی ہے جی. تو لوگ اس وقت جو ہے نا وہ کوالٹی برانڈز کو دیکھ کر بھی کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو مجھے ایک سائنسدان تھے، مجھے کہنے لگا جو گاڑا دودھ ہوتا ہے نا وہ 2 نمبر ہوتا ہے. کیسے؟ کہ اس میں مکسنگ ہوتی ہے یوریا اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے نام بتایا کہ جناب جو فارمولا دودھ کا ہے وہی یوریا کا ہے، اور یوں، اور دودھ تو بہت پتلا ہوتا ہے اور یوں کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ برانڈز کو ہی فوقیت دیتے ہیں، جی. ان کے نزدیک وہی چیز اہمیت رکھتی ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ کوالٹی نہیں ہے، تو پہلے تو ہم کوالٹی کا تعین کریں نا کہ کوالٹی کا تعین کیسے کیا ہم نے، کون سی چیز کوالٹی ہے. پتہ چلے ایک چیز نیچرل ہونا ہی اس کی کوالٹی ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، جی. چھوارا بن رہا تھا، تو اس چھوارے کے اندر بھی انہوں نے پہلے اس کو پانی کے اندر جو ہے نا ابالا، اس کے اندر رنگ کاٹ ڈالا، رنگ کاٹ سے اس میں شائننگ آ گئی. اب عرفاً اس کو ملاوٹ تو کوئی بھی نہیں کہے گا، ٹھیک ہے، لیکن کسی کو پتا ہو کہ یار میں تو نیچرل کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، اس کے اندر تو مسالے ڈل کر آ رہے ہیں. میں نے پچھلے سال گڑ بنوایا جی. گاؤں سے، میں نے کہا بھائی کوئی رنگ کاٹ نہیں ڈلے گا، ٹھیک ہے نا، بالکل نیچرل، ہمیں سفید نہیں چاہیے، بھلے کالا بنتا ہے تو بنے، ٹھیک ہے. وہ میری ترجیحات تھیں، بالکل کالا بنا وہ بالکل نرم نرم، وہ خراب بھی جلدی ہو گیا. کافی سارا لے کر آیا تھا تو زیادہ دیر وہ 2-3 مہینے تو اس نے نکالے، پھر اس نے نہیں نکالے. اب جو عام طور پر جو چیز مارکیٹ میں ہوتی ہے اس کے اندر رنگ کاٹ ڈلا ہوتا ہے، ٹھیک. سفید، لوگوں کو بالکل جناب سفید گڑ چاہیے، ٹھیک ہے، تو رنگ کاٹ ڈل کے رکھا ہوتا ہے. یہ چینی ہماری ہے، براؤن چینی عام چینی سے 100 روپے مہنگی ہے پر کلو. اسی براؤن چینی کو رنگ کاٹ ڈال کے سفید کیا جاتا ہے، ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جناب یہ جو سفید چینی ہے یہ 1 نمبر ہے اور وہ 2 نمبر ہے. تو بعض اوقات ایک چیز کو دوسری اینگل سے ہم دیکھتے ہیں، کسی اور چیز کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں. صحیح. تو اس پر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کوالٹی آپ کس کو کہہ رہے ہیں، آپ ملاوٹ کس کو کہہ رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے. تو لوگوں کی ترجیحات، لوگوں کی اس چیز کے بارے میں سوچ، اور پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی سوچ ہوتی ہے ایک عام آدمی کی، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے اس کے جو مینوفیکچررز ہیں اس کی. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے بھی ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. صحیح. اب آپ یہ بتائیں، آپ سوال دوبارہ کرنا چاہیں دوبارہ کر لیں. مفتی آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا یقیناً وہی درست ہے. میری تو خیر مراد نہیں، بات درست اور صحیح ہونے کی نہیں ہے، ہاں میری مراد جو ہم ڈیٹیل میں جانا چاہ رہے تھے، ہم تفصیل میں. میری مراد یہ تھی کہ جیسے بالخصوص ابھی آپ نے فرمایا گڑ کی بھی بات فرمائی، شاید سردیوں میں بنوایا ہوگا آپ نے، چلے پھر تقسیم کر دیجیے گا تاکہ خراب نہ ہو. تو میں بھی اسی سینریو میں بات کر رہا تھا کہ کچھ جو ہے وہ سردیوں میں ڈرائی فروٹ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹ سے بنی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں. کچھ ایسے دلیے آ رہے ہیں کہ جن کے اندر ڈرائی فروٹ کا دعویٰ کیا جاتا ہے جی اس میں یہ اس کوالٹی کے ڈرائی فروٹ ہیں. اب ڈرائی فروٹ میں آتی ہے کوالٹی، اور اس میں ٹھیک ٹھاک ریٹ کا فرق ہوتا ہے. یعنی انجیر کو ہی لے لیں تو A1 کوالٹی کی جو انجیر ہے ہمارے یہاں تو وہ میرا خیال ہے کوئی 2500-3000 روپے کلو ہے، اور پھر آپ نیچے آتے جائیں تو شاید 1200-1500 روپے کلو بھی انجیر ہے. تو یہ کوالٹی کا جو فرق ہے. دیکھیے بات کوالٹی کی اپنی جگہ پر ہے، بات کوالٹی سے آگے کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. جی. جیسے اخروٹ لے لیں ہم. اب ہم کشمیر گئے ہوئے تھے پچھلے ہفتے، 48 گھنٹے کا جانا ہوا، وہاں تو روڈ پہ یوں بیٹھے ہوئے اخروٹ والے. تو ہم نے معلومات کی تو پتا چلا تو بہت مہنگے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے سوچا کہ بھئی کیوں نہ کچھ سستے لیے جائیں. ٹھیک ہے. تو کسی نے جوڑیا بازار پہ فون کیا کسی بڑے تاجر کو، تو اس نے کہا کہ یہاں تو یہ اس قیمت کے مل رہے ہیں، مطلب سیم قیمت. کہا کہ کشمیر کے اخروٹ اچھے بھی نہیں ہوتے، اس تاجر کا کہنا تھا کہ سخت ہوتے ہیں، کاغذی نہیں ہوتے، کاغذی نہیں ہوتے. تو ان کے اندر جو ہے نا وہ چھلکا زیادہ ہوتا ہے، ویٹ اس کا گری کا ویٹ کم ہو گیا. اب یہ بات جو ہے وہ ایک اس کی خاصیت ضرور ہے،
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی جو گری ہے وہ اس کے اندر تیل نہیں ہے، یا اس کی افادیت کم ہے، یا اس کے جو ہے نا وہ اثرات کم ہیں. کسی زاویے سے آپ اس کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک جگہ سے ہم نے لیا ایک روڈ پھر، تو اس نے خود بتایا کہ یہ والا جو لیں گے نا تو اس کے اندر خانے بنے ہوئے ہیں تو گری کم نکلے گی، اور یہ والا ہے نا اس میں 2 گری نکلے گی، 20 سے توڑے پوری ثابت ایک گری دوسری گری، ٹھیک ہے. تو کہا اس میں زیادہ نکلے گا. تو اب اس کے اندر ڈرائی فروٹ پڑا ہوا ہے، جس چیز کے اندر مکسنگ ہوتی ہے نا تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں میں ڈرائی فروٹ ہی ہے. صحیح. اب یہ وہ کشمیری ہے یا یہ سواتی ہے یا پشاور کا ہے یا قندھار کا ہے، نارمل اس پر بحث نہیں ہوتی. ٹھیک. ڈرائی فروٹ ہونا بڑی بات ہے ہمارے معاشرے میں، اگر کہا ہے تو وہ ڈال دے، ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب نے اسے قبول کر لیا تو ہمیں کیا اس میں مانے ہیں، کیا ہاں مانا ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جعلی جو ہے نا کاجو بناتے ہیں، جو کاجو ڈلا ہوا ہے فالودے میں، اس میں فلاں میں، ٹھیک ہے. کاجو تو سب بہت مہنگا ہے، بس چلگوزے کے بعد کاجو ہی مہنگا ہے. تو وہ میں نے ایک مرتبہ ویڈیو دیکھی تھی ایک، تو وہ آٹے سے بالکل آٹے سے بنا کے کاجو پھر اس کو رنگ رہے ہیں مٹی میں جس طرح چنے بنے جاتے ہیں، اور پھر تھوڑا کلر آ گیا اور جناب یہ کاجو ہو گیا. ٹھیک ہے. بتائیں آپ. اور مفتی صاحب نے بات بھی کتنی صحیح فرمائی ہے، فالودے میں اگر کاجو جیسی چیزیں آئے گی تو اتنا زیادہ ہر کسی کو فرق فیل بھی نہیں ہوگا. یہ جو جسے کہتے ہیں نا وہ ٹیسٹ برڈز جو ہیں. میں ایک عرصے تک جو ہے نا وہ خوشبو مارکیٹ جاتا رہا ہوں. خوشبو مارکیٹ میں اس ٹائم چھالیا تو بہت عام تھی، آج کل تو سکتی ہے. ہر چھالیا کی خوشبو اویلیبل تھی، ہر چھالیا کی خوشبو. یعنی جو 2 نمبری کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اپنے گھر میں بنائیں، خوشبو ڈالیں، وہ چھلے دار ہو جائے گی. پہچاننا تو بڑا مشکل ہے، اعتبار ہی کر سکتے ہیں ہم صرف. ٹھیک ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ہمارے کاجو پستے بادام کافی ہو گئے اور اس سے متعلق سوالات بھی ہو گئے، شرعی رہنمائی بھی ہو گئی ہے. آصف بھائی کیا سوال کریں؟ مفتی صاحب میرا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے یہاں جیسے مٹھائی شاپس والے جو ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ وزن میں جو ہے وہ ڈبے کا وزن بھی شمار کرتے ہیں، تو کیا یہ شرعی طور پہ جائز ہے؟ دیکھیے تول کا جو معاملہ ہے نا اس کا دار و مدار عرف پر ہے. جیسے آپ بہت ساری فصلیں ایسی ہوتی ہیں اناج، جب آپ 40 کلو خریدتے ہیں نا تو وہ 2 کلو زیادہ دیتے ہیں. ان کا ایک عرف ہے کہ بھئی ہم 2 کلو زیادہ اس لیے دے رہے ہیں کہ 1 کلو تو یہ جو بوری ہے اس کے بدلے میں، اور 1 کلو اس لیے ہے کہ یہ خشک ہونا ہے، ابھی تھوڑی اس کی جو نمی ہے وہ خشک ہوگی تو اس کا وزن کم ہو جائے گا. ٹھیک. بڑے سودوں کے اندر خاص طور پر یہ ہوتا ہے. اب ہم چھوٹے سودوں پر آ جاتے ہیں. ہم بھی تو جاتے ہیں نا جوتا لینے، ڈبہ ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، لیا ہم نے جوتا ہوتا ہے. آج کل تو سوٹ لے رہے ہیں ہم، ایسے خوبصورت ڈبے آ گئے ہیں، تو وہ ڈبے کے الگ سے پیسے چارج نہیں کرتا ہم سے. ایک عرف ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ڈبے والا ہے تو ہم ڈبے والا لیں گے. اور بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں پیکنگ میں آتی ہیں. آپ کیک لینے جاتے ہیں تو پوچھتا ہے جناب آپ کو پیکنگ والا چاہیے یا آپ کو سمپل چاہیے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ کے طور پر دیکھتے ہیں. عرف ہمارے ہاں یہی ہے کہ مٹھائی جب اس کا تول ہوتا ہے تو وہ ڈبے کے ساتھ ہوتا ہے. تو یوں سمجھیں کہ ہم جو ریٹ دے رہے ہیں کلو کا وہ ہم 950 گرام کا دے رہے ہوتے ہیں، ڈبہ اس کے ساتھ تو پھیلی بن کر ہمارے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. اب کوئی شخص اس ڈبے میں 2 نمبری کرے کہ جس سائز کا ڈبہ اور فام میں رائج ہے اس سے زیادہ کوئی اور گتھا ڈالے، تو یہ تو کسی طور پر جائز نہیں ہوگا. اور میں نے ایسے بھی بیکری دیکھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈبے کا تول نہیں کرتے. ایک جگہ میں کسی شہر میں گیا تھا، پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے، لکھا ہوا تھا وہاں پہ ہم ڈبے کا تول نہیں کرتے. اچھی بات ہے مفتی، لیکن جو ہے نا بہت ساری نہیں چلیں، ایک چیز ایسی بھی آپ فرما رہے تھے کہ ڈبے کے ساتھ ہی ساری چیزیں بکتی ہیں، لیکن زیورات کی مارکیٹ میں ڈبہ زیورات کے ساتھ نہیں تلتا، اس کے الگ سے چارجز لیے جاتے ہیں. اچھا مفت میں نہیں ملتا؟ مفت میں تو نہیں ملتا سر، لیکن زیورات کے ساتھ تلتا بھی نہیں ہے. نہیں تو ہم نے اور جو مثالیں لی ہیں سوٹ کی اور دیگر چیزوں کی تو تل تھوڑی رہا ہے وہ. ٹھیک. لیکن یہاں ایک اور چیز بھی ہے، آپ گراس ویٹ لکھ دیں ڈبے کے ساتھ شامل ہو جائے گا 1 کلو گراس. ایک اور چیز بھی ہے، دیکھیں نا اس وقت جو آج کل مہنگائی ہوئی ہے، بسکٹ والوں نے بسکٹ کم کر دی ہیں، ٹھیک ہے، 3 بسکٹ نکل رہے ہیں جناب، ٹھیک ہے. اچھا
اس کا سائز کم کر دیا ہے. اسی طریقے سے ایک ذہن بنا ہوتا ہے بھی پاؤ، آدھا کلو، کلو. تو یہ برانڈس کی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے 900 گرام، 450 گرام، 200 گرام. تو یہاں بھی جو یوزڈ ٹو لوگ ہیں وہ تو ہو سکتا ہے بہت دیکھ کے لیتے ہوں، ورنہ ایک عام آدمی کو بھی دھوکا ہو سکتا ہے. اس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں میرے بھائی؟ کیوں لکھتے ہیں 500 گرام کیوں نہیں لکھتے؟ سب جتنا ہے اتنا ہی لکھتے ہیں. تو 450 کے بجائے 500 بھی ڈال سکتے تھے نا. نہیں، وہ ریٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ کوانٹٹی کم کر دیتے ہیں، ریٹ نہیں بڑھاتے. بہت ساری چیزوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتی ہے، کمپٹیشن بھی دوسری ہوتا ہے. کمپنیوں. ہمارے یہاں دیکھ لیں آپ، جو آپ بسکٹ کی مثال دے رہے تھے، اپنے بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے تھے کہ ٹکی پیک کی جو ہماری یہاں قیمت تھی وہ لگ بھگ 5 روپے تھی، شاید سے کافی عرصے رہی ہے، بہت طویل ٹائم 5 روپے رہی ہے. لیکن وہ بڑھاتے نہیں تھے، اس کا سائز کم کرتے جاتے تھے، اس پہ بڑے چٹکلے بھی بنے پھر. لیکن اب جب ناگزیر ہو گیا تو انہوں نے ریٹ بھی بڑھایا اور تعداد بھی کم کر دی. صحیح. لیکن مفتی صاحب اس میں بھی یہ چیز ہے نا کہ ایک شخص آیا ہے، اس کو تو یہ نہیں پتہ ہے، اس نے کہا مجھے 1 کلو مٹھائی دے دیں. جی. اب وہ جو اس کی 900 گرام کی پیکنگ ہے وہ اس کو اویئرنیس تو نہیں دے رہا کہ یہ 900 گرام کا ہے. جیسے آج کل آئل کی پیکنگ بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ اکثر لوگ لیٹر کے حساب سے یہ سستا مل رہا ہے، وہ 900 گرام کی آئل کی تھیلیاں ہوتی ہیں. تو اس بندے نے تو کہا مجھے 1 کلو مٹھائی دے دیں. اب یہ جو دینے والا ہے اس نے پیکنگ اگر کوئی بسکٹ ہے یا کوئی چیز ہے وہ اس 900 گرام کی رکھی ہوئی ہے، تو اس کی کیا شریف بھلے اس نے لکھ کے رکھا ہوا ہے. دیکھیں وہ کہہ رہا ہے 1 کلو مٹھائی دے دیں، تو مٹھائی بغیر ڈبے کے نہیں دی جاتی. ایک چلن ہے، ایک رواج ہے جو معاشرے میں قرار پکڑ چکا ہے کہ خریدار اور دکاندار کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی دکان پر آپ تنازع نہیں دیکھیں گے. اچھا، اس سے ملتی جلتی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے، فلیٹس بک ہوتے ہیں نا. اب وہ بڑے ٹیکنیکل وہاں پر ہوتا ہے کہ جی گراس ایریا اتنا ہے، نیٹ ایریا اتنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر 1050 اسکوائر فٹ ایریا بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو باہر کی راہداری ہے اس کو بھی شامل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی جو ہے نا سامنے والوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ بھئی اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ راہداری بھی شامل ہو کے اتنا ایریا ہے، اس کو بتائیں. یہ چیزیں ایسی ہیں جو عام چلن کی نہیں ہیں، روزمرہ کی نہیں ہیں. روزمرہ کی چیزوں پہ تو ایک وہ ہوتا ہے اپنا عرف ہوتا ہے. کبھی کبھار کی جو چیزیں ہیں تو وہاں سامنے والوں کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی مراد یہ ہے. ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میرے اندر کا جو کورڈ ایریا ہوگا وہ اتنا ہوگا. تو اس طرح کی چیزوں میں بھی بتانا ضروری ہے. ٹھیک، کلیئر ہو جائے کہ جو بھی دینا لینا ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال. جی، اصل سوال یہ ہے کہ اکثر ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ جائز منافع. اسلام میں ایک جائز منافع جو ہے، وہ جائز منافع کیا ہے؟ مطلب کوئی ڈیفائن ہے، پرسنٹیج ڈیفائن ہے، کوئی اماؤنٹ ڈیفائن ہے، یا بے پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس کا ذرا رہنمائی کر دیں پلیز. ویسے تو یہ ایک عوامی جملہ ہے، شرعی اعتبار سے منافع کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. اور عہد رسالت میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، نبی اکرم علیہ السلام نے اشیاء کی قیمت مقرر نہیں فرمائی، قیمت کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے. بعد میں ایسا ہوا کہ بھئی جب لوگوں کو اذیت پہنچنے لگی تو پھر علماء نے فتویٰ دیا کہ حکمران جو ہیں وہ چیزوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھاؤ مقرر کر سکتے ہیں. تو پھر بھاؤ مقرر ہونا بھی شروع ہوئے. لیکن آج بھی آٹے میں نمک کے برابر چیزوں کے بھاؤ مقرر ہے. اب آپ کی کمپنی شاید اسٹیل بناتی ہوگی، نام سے ظاہر ہے. اسٹیل کا کوئی بھاؤ مقرر نہیں ہوتا، مارکیٹ پہ چلتا ہے، جو اپ ڈاؤن ہوگا اس کے مطابق کم زیادہ ہو جائے گا. اسکریپ کا کوئی بھاؤ مقرر نہیں ہوتا، کپڑے کا اور چیزوں کا. تو اصل تو یہ ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ خریدار اور مال بیچنے والے کی. لیکن کچھ اخلاقی تقاضے ہیں، خاص طور پر جو ضروری اشیاء ہیں، دوائیں ہو گئیں، کھانے پینے کی چیزیں ہو گئیں اور چیزیں ہو گئیں، تو اس میں بندہ اتنا نفع لے کہ جو لوگوں پر بھاری نہ پڑے. بعض اوقات ایک ہی مارکیٹ کے اندر ایک بندہ 200 روپے رکھ کر کام کر رہا ہوتا ہے اور ایک بندہ 2000 رکھ کے کام کر رہا ہوتا ہے. اب گاہک کو جب یہ فرق پتہ چلتا ہے نا کہ یہ اتنے کا بیچ رہا ہے، یہ اتنے کا بیچ رہا ہے، پھر وہ برا بھلا بولتا ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ انگشت نمائی سے بچنا چاہیے.
آپ پر انگلی اٹھے. آپ نے اگرچہ کہ جائز کام کیا ہے، لیکن جب آپ پر انگلی اٹھ رہی ہے تو ایسے کام سے بھی بچنا اس شریعت کو مطلوب ہے. اب اس کے اندر ایک تیسرا پہلو بھی ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ ایک انسان ہے. ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان جو ہے وہ خیر خواہی کی اس کو بڑی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ دوسرے کے درد کو سمجھے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بے حسی غالب آ جاتی ہے، جیسے کھاد کے معاملے میں ہوتا ہے. آج کل گندم کی بجائی ہو رہی ہے، پورے ملک میں ایک آواز پڑی ہوئی ہے کھاد مہنگی مل رہی ہے. کھاد گورنمنٹ کا ریٹ مقرر ہے، لیکن اس مقرر ریٹ سے بہت زیادہ مہنگی مل رہی ہے. اچھا کون مہنگی بیچ رہا ہے جناب؟ یہ بلیک مارکیٹنگ کون کر رہا ہے؟ لوگ ہی کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے. اگر اس کسان کو سستی کھاد ملے گی، مطلب اگر کسی کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے تو کئی ہزار کا یہاں تک کہ لاکھ تک کا فرق آ سکتا ہے اس کے اوپر. تو بعض اوقات بلیک مارکیٹنگ کر کے، مصنوعی بحران پیدا کر کے چیزوں کی جو قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں نا، اگر وہاں ضرر کا پہلو ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پھر تو وہ ممانعت میں آ جاتی ہیں. ویسے تو جو ذخیرہ اندوزی ہے مطلقاً منع نہیں ہے، اس کی پوری تفصیل ہے، لیکن جہاں ضرر مقصود ہے، لوگوں کو ضرر پہنچانا، تکلیف پہنچانا، مارکیٹ میں مونوپولی پیدا کرنا، یہ جو طریقہ کار ہیں یہ شریعت کی نیچر نہیں ہے. شریعت کی نیچر تو یہ ہے کہ آپ آسانی پیدا کریں. اور ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رسالہ لکھا، تدبیر افلاس کا نام ہے. اس میں آپ نے لکھا کہ اس وقت کے جو حالات تھے کہ جناب ہمارا کوئی بندہ کام کرے تو وہ اتنا نفع لیتا ہے، دوسرے مذہب کے لوگ جو کام کریں تھوڑا سا نفع رکھتے ہیں، کس سیل زیادہ ہوتی ہے. آج آپ دیکھ لیں ہمارا کمپیٹیٹر ٹیکسٹائل میں کون ہے؟ یہ بنگلہ دیش ہے. خیر مسلمان ملک ہے، وہ بھی، وہاں کے لوگ بھی مسلمان ہیں، قابل عزت ہیں. کیوں کمپیٹیٹر ہے وہ ہمارا؟ کہ وہاں چیز سستی ہے، جو خریدار ہے اس کو یہاں کے مقابلے میں کچھ سستی مل رہی ہے. چائنا سے لوگ چیز منگواتے ہیں، وہاں لیبر سستی ہے، وہاں چیز زیادہ کوانٹیٹی میں بنتی ہے، مشینی سسٹم زیادہ ہے، جو تیاری کے اخراجات وہ کم آتے ہیں، تو پوری دنیا وہاں سے منگوا رہی ہے جناب. تو جب آپ پرائز سستے رکھتے ہیں تو آپ کی جو رولنگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور رولنگ بڑھنے سے ایک پورا معاشی سرکل چلتا ہے، پورا معاشی سرکل، اس سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. تو بعض اوقات ہم نفع زیادہ رکھنے کے چکر میں ہم گاہکوں کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم چھوٹی سطح کی بات کریں، مینوفیکچرنگ کی بات کریں، تو آپ اگر جتنا زیادہ قیمت پر غور کریں گے اور جتنا بہتر کریں گے اتنے زیادہ کسٹمر آپ کی طرف مائل ہوں گے، آرڈر آپ کے پاس زیادہ آئیں گے. تو یہ تو ایک وہ چیز ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ جناب کم نفع رکھا جائے تاکہ سرکل زیادہ ہو چیزوں کو، تجارت کا حجم بڑھے. تو اس صورت میں یہ ہے کہ منافع جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اگر اسی کی جو کنٹروورسی میں دیکھیں ذخیرہ اندوزی، تو اس بارے میں تو ہم سنتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، تو اس پہ پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیے ذخیرہ اندوزی کی تفصیل ہے. ذخیرہ اندوزی منع ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، یا جو چیزیں جانوروں کے کھانے پینے میں آتی ہیں. ایک صورت یہ نکلی کہ جس چیز کا ریٹ حکومت نے مقرر کر دیا ہے تو قانونی طور پر ہم باؤنڈ ہیں، اس کی خلاف ورزی نہ کریں. اور ایک ہے اوپن مارکیٹ. اوپن مارکیٹ میں بھی اگر ضرر پہنچانا مقصود ہے، تکلیف پہنچانا مقصود ہے، اور مصنوعی بحران پیدا کر کے کہ بس میں مارکیٹ کا بادشاہ بن جاؤں، لوگوں کو تکلیف پہنچے، یہ صورت جائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. ویسے ذخیرہ اندوزی کی جا سکتی ہے. اناج کی آپ ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے، پورا سارا اناج کیسے ملے گا؟ تو بعض چیزیں تو تقاضا ہے کہ آپ کے پاس اسٹاک رہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہو گیا. اب اگلے سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں. جی میرا سوال کچھ تھوڑا ڈیفرنٹ نوعیت کا ہے، کاروباری جی سے متعلق. یہ میرے اپنے ذہن میں بھی کھٹکتا رہتا ہے یہ چیز. جیسے ہمارے یہاں ایک یہ بڑی بڑی برانڈ ہیں یا بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، یہ ایک مخصوص طبقہ ہے، کچھ خاندانوں پہ مشتمل ہے. اب یہ ان کو کیا اجازت ہونی چاہیے کہ یہ ہر جگہ اپنے اپنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کھولیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ جو غریب لوگوں نے اپنے سٹور کھولے ہوئے ہیں چھوٹے محلوں میں یا ادھر ادھر، وہاں سے بجائے لوگ خریدیں. یہ لوگ اکثر آفریں بھی کرتے ہیں،
یہ ان کو پروفائز اس لیے ہوتا ہے کہ یہ مالدار لوگ ہیں، بڑی تعداد میں یہ بناتے بھی ہیں، اپنے سٹور بھی ہوتے ہیں، گودام بھی، خریداری بھی ایک ساتھ کرتے ہیں، تو پھر وہ آفر بھی کر سکتے ہیں۔ ایک عام جو تاجر ہے جس نے محلے میں گلیوں میں دکانیں کھولی ہوئی ہیں، عوام کا یہ تاثر ہوتا ہے سب ادھر رخ کرتے ہیں، یہ ایک جگہ پہ ساری چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں۔ تو یہ کیا حق تلفی نہیں ہے یہ چھوٹے تاجر جو ہیں کہ یہ چند خاندان جو ہیں وہ کسی بھی علاقے میں جو ہے اپنے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کھول رہے ہیں، لوگ ادھر منتقل ہو رہے ہیں، اور سوال یہ آیا کہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور جو ان کھل کی کوئی رہے ہیں آیا وہ لمیٹیشن ٹھیک ہے یا نہیں؟ شرعی لحاظ سے کوئی لمیٹیشن ان کی ہونی چاہیے یا ہے، یا شرعی کس طرح سے اس کو ہم دیکھتے ہیں؟ آپ سے کوئی بات عرض کروں میں، یہ بڑے بڑے اسٹور ہوتے ہیں نا، یہ دکھنے میں بڑے ہوتے ہیں، یہ شیلف پر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہماری شیلف کرائے کے لیے موجود ہے، آپ سنبھال رکھ لو اپنا۔ ایک ایک ریک جو ہے نا اس کا یہ ریزرو ہوتا ہے کہ آپ آئیں اور اس میں اپنا مال بیچیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارا ایک بندے کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی یہ سسٹم ہے اور ملکوں میں بھی ہے۔ جو ہم سے تو لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں نا، فلاں ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، وہاں پر جو ہے نا مجھے ایک شیلف مل رہا ہے، میں اس میں جا کے سامان اپنا رکھوں گا، اپنی انویسٹ کروں گا، پھر ہمارا آپس میں یہ معاہدہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے تعارف میں جو پچھلے قسم میں چل چکا ہے، شاید کہا تھا کہ ہماری کمپنی لسٹڈ کمپنی ہے، آپ ہی نے کہا تھا؟ عدنان بھائی نے کہا تھا۔ اچھا، انہوں نے کہا تھا۔ اب دیکھیں لسٹڈ کمپنی اتنی بڑی کمپنی بن گئی ہے جناب، اس کے اپنے پاس پیسے نہیں ہے، لوگوں سے لے رہی ہے، ٹھیک ہے، اتنا اس کا پھیلاؤ ہو گیا ہے۔ تو پھیلاؤ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ چیز ضروری ہے کہ ٹرینڈز چینج ہوتے ہیں، کاروبار کی نوعیت چینج ہوتی ہے۔ آج جس گلی محلے کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، وہ چیزیں جو آن لائن لوگ خرید رہے ہیں، آپ گلی محلوں میں چھوڑیں، بڑی مارکیٹ میں چلے جائیں، وہ دکانوں پہ سناٹے پڑے ہوئے، خود وہی دکاندار آن لائن کام کر رہے ہیں، اپنی پروموشن کر رہے ہیں، آن لائن طریقے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اور ان دکانوں میں بیٹھ کے وہ کام کر رہے ہیں۔ وہاں ان کا بھی بیٹھنا اس لیے ضروری ہے کہ مارکیٹ میں بیٹھیں گے تو خریدیں گے، بیچیں گے، بھاؤ تاؤ مارکیٹ میں بیٹھ کے سب چیزیں اپڈیٹ ہوتی ہیں۔ ٹرینڈز بدل رہے ہیں۔ گلی محلے کے جو افراد ہیں، ایسا نہیں کہ ان کا کام بند ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ کراچی کی بات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ 100 بڑی سپر اسٹور بھی نہیں ہے کراچی میں، لے دے گے کوئی 20-30 ہوں گے، کیمرز بھائی 50 ہوں گے۔ آبادی کتنی ہے کراچی کی؟ 2.5 سے 3 کروڑ آبادی۔ تو یہ گلی محلے کی جو دکانیں ہیں، اس کی ویلیو آج بھی برقرار ہے کہ کوئی حق تلفی نہیں ہو رہی۔ سستا اور مہنگا چلتا رہتا ہے۔ گلی محلے کی دکان سے جی ایس ٹی نہیں بنتا کہ آپ نے جناب 1000 کی خریدی ہے تو 17% اب جی ایس ٹی الگ سے انکلوڈ ہے۔ گلی محلے کی دکان پر آپ بہت ساری چیزیں ایسی لے لیتے ہیں، چاول لے لیتے ہیں، دیگر چیزیں لے لیتے ہیں، جو پروڈکٹ ہیں اس پہ تو جی ایس ٹی آلریڈی انکلوڈ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اسٹور ہیں ان پر تو بعض چیزوں میں پروموشن آتی ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ فیکٹری سے ڈائریکٹ مال آ رہا ہوتا ہے۔ تو ڈفرینٹ آپشنز ہیں، یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں، حق تلفی والا معاملہ نہیں ہے، سب کما رہے ہیں، نصیب ہے۔ گلی محلے والوں کو بھی ایک دن ٹرینڈ بدلنا پڑے گا، چیزیں بہتر کرنی پڑیں گی۔ میں نے ترکی میں دیکھا، بلکہ میری توجہ دلائی کسی نے، انہوں نے کہا کہ یہاں نا 2 کمپنیاں ہیں، یہ کریانہ کی بات ہو رہی ہے، اس کو ہم سپر اسٹور کہتے ہیں آج کل، گروسری۔ تو گورنمنٹ کے تحت 2 کمپنیاں چلتی ہیں۔ شہر میں آپ چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، ہم نے تو 12 شہروں کا سفر کیا تھا، تو انہوں نے مجھے گاؤں میں بھی دکھایا کہ دیکھیں یہ کھلی ہوئی ہے۔ تو 2 چین ایسی ہیں جس کو گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہوا، وہ پتہ نہیں گورنمنٹ کی ہیں یا لائسنس یافتہ ہیں، پرائیویٹ ہیں، ایک ہی اسٹینڈرڈ، وہ چھوٹے علاقوں میں بھی ہے، وہ گاؤں دیہات میں بھی ہے، وہ بڑی جگہوں پر بھی ہے، ہر جگہ کھلی ہوئی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھی کوئی اس طرح کی چیز آئے کہ جو کوالٹی مینٹین بھی کرے، مونوپولی بھی نہ کرے، اور چیزوں کے ریٹ بھی بہتر ہوں۔ جیسا کہ ایک صاحب کینیڈا سے آئے، تو بلکہ وہ ڈاکٹر تھے نا، تو میں ویسے ان سے گفتگو شروع کی، میں نے کیا کیوں کیسے، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بتائی کہ وہاں ڈاکٹر وہاں کے ڈیفینس میں بیٹھا ہے،
یا وہاں کے اورنگی اور کرنگی میں بیٹھا ہے، سیم فیس ہوگی اس کی فیس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ہمارے ہاں ایریا وائز فیسیں بدل جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. پورا سسٹم غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک آپشن ہے، ایک نئی چیز ہے، اور خاندانوں کی بات بھی نہیں ہے. اس کے پیچھے کتنا بڑا میکینزم ہے، کس طریقے سے یہ ایک کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ پبلک پارٹنرشپ کر کے جناب پورا پروجیکٹ کھڑا کیا گیا، جب جا کے اتنا میگا پروجیکٹ جو ہے وہ تیار ہوا. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ بہت بڑا اکانومی کا سرکل ہے. مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا شاپنگ ایریا تیار ہوتا ہے تو اس میں سینکڑوں دکانیں نکلتی ہیں، پارکنگ نکلتی ہے، اس کے اندر الیکٹرکسٹی اور اس کا پورا محکمہ انوالو ہوتا ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا انوالو ہوتا ہے، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں. تو مفتی صاحب آپ نے جیسے جواب ارشاد فرمایا، کافی تفصیل سے بریف ارشاد فرمایا. اگر اسے سمرائز کریں ہم، یوں ہوا کہ اسلام نے آزادی دی ہوئی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہیوج لیول پہ کھولیں، بڑے لیول پر کھولیں، اور چاہیں تو چھوٹے لیول پہ کھولیں. تو بعض اوقات ٹرینڈز بدل رہے ہوتے ہیں نا. مدینہ منورہ میں میرا 2 سال پہلے جانا ہوا، ہر مارکیٹ ٹوٹ رہی ہے جناب، ہر مارکیٹ ٹوٹ رہی ہے. کیوں ٹوٹ رہی ہے بھائی؟ وہاں کی بلدیہ نے کہا ہے کہ لک وائز جو ہے نا تبدیل کرو اپنے آپ کو. اب گئے تو جناب انداز ہی چینج ہے، لک وائز بالکل. انہوں نے ایک ذرا جدید انداز کے بورڈ، ان کو پورا ایک فارمیٹ دیا گیا، اس انداز کی دکان ہونی چاہیے، اس انداز کے بورڈ ہونے چاہیے، تھوڑا سا جدید لگے. جدہ کے اندر مارکیٹ تھی، باب مکہ پہ پوری مارکیٹ ڈیمولش ہو گئی، نئے انداز کی چیزیں بنی ہیں. تو یوں بعض اوقات جو کروٹیں ہیں نا ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے لی جاتی ہیں. کاروبار بھی کروٹ لیتا ہے. جو آدمی ایک ہی ڈگر پہ چل رہا ہوتا ہے اس کا کاروبار بیٹھ جاتا ہے. مارکیٹس کے ٹرینڈز بدلتے ہیں، فیشن بدلتے ہیں، طور طریقے بدلتے ہیں، نئی نئی پروڈکٹس. اگر ہم 5 سال میں غور کریں تو کتنی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو ہم نے کبھی استعمال نہیں کی ہوگی، اب وہ ہماری لازمی جز بن چکی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. جی مفتی صاحب ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں ناشتہ ایک مثال ہے، کوئی پراٹھا سے کرتا ہے تو کوئی پاپے بسکٹ سے کرتا ہے، تو کوئی ناشتے کے اور بہت سارے طریقے ہیں. اب کوئی ٹرینڈ چل پڑے جناب، طریقہ ہی بدل جائے. تو یوں ٹرینڈس بدلتے رہتے ہیں چیزوں کے. تو تاجر کو جو ہے نا وہ خود کو بدلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. جی شہزاد بھائی. اچھا مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو پیٹرول پمپس کمپنیز ہوتی ہیں یہ کارڈ کی فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہیں کریڈٹ بیسس پہ. تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ سیکیورٹی ڈپازٹ لیتے ہیں تاکہ کسٹمر ڈیفالٹ نہ کرے، کمپنی ڈیفالٹ نہ کرے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے سروس پرووائڈ کرتے ہیں اس کے اوپر کچھ چارجز بل کی مد میں لے رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جس طرح سے وہ ہماری چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں اور منتھ اینڈ پہ جب بل آتا ہے تو اس کے اندر ایک تو یہ کہ سیکیورٹی ڈپازٹ لینا تاکہ پارٹی ڈیفالٹ نہ کرے، کسٹمر ڈیفالٹ نہ کرے، اور دوسرا جو چارجز کی مد میں بلنگ میں ایڈ کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. دیکھیے، سیکورٹی ڈپازٹ تو اس موقع پر لی جا سکتی ہے. دین موعود جو ہے نا پورا ایک اصطلاح ہے، اس کی گنجائش تو موجود ہے. لیکن جو چارجز کی آپ بات کر رہے ہیں تو کیا چیز مہنگی بیچتے ہیں یا چارجز الگ سے ہوتے ہیں کسی چیز کے؟ چیز تو سیم ریٹ پہ ہوتی ہے لیکن جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ہمیں، یعنی کہ بلز ہمیں دے رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہماری جو پوری کمپنیز ہوتی ہیں اس کا پورا ایک ان کے پاس حساب کتاب ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نے پورے مہینے میں 30 لیٹر پیٹرول بھروایا، ٹھیک ہے، اب وہ کتنا چارج کریں گے اس پہ الگ سے؟ چارج تو 30 ہی کریں گے، لیکن جو سروس چارج جو بھی چارج ہیں کتنا کریں گے؟ 1% 2% ٹوٹل بلنگ کے اماؤنٹ پہ وہ چارج کر رہے ہوتے ہیں. لیٹ سپوز اگر 3,000 روپے کا بل ہے اس کسٹمر کا یا اس کمپنی کے امپلائی کا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس 3,000 کے اماؤنٹ کے اوپر سرٹن اماؤنٹ 1% یا 2% کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے ایڈ کر دیں ایز اے سروس چارجز. تو کیا یہ سروس چارجز ایڈ کرنا یہ ان کے لیے جائز ہو؟ اگر تو صورت یہ ہے کہ جناب ہم ادھار میں مال بیچ رہے ہیں آپ کو، تو ہم جو ہے نا 2% مہنگا بیچیں گے. ٹھیک، ایک تو یہ صورت ہے، یعنی نتیجہ اور جو مال ہے اور جو خلاصہ ہے وہ یہ نکل رہا ہے، بظاہر تو ایسے نکل رہا ہے. بھئی آپ دیکھیں، ہم ایک صابن لیتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے جناب یہ اتنے کی، ٹیکس اتنا، فلاں چیز اتنے، فلاں چیز اتنے، کل قیمت اتنی. تو قیمت کے اجزا کر کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس میں بتایا جاتا ہے ہمیں.
تو نتیجہ تو یہاں یہی نکل رہا ہے کہ جناب چونکہ ہم ادھار بیچ رہے ہیں تو ہم یہ چیز مہنگی بیچیں گے. ٹھیک ہے، فائنل پرائس تو وہ طے ہو گئے. فائنل پرائس ایک طرح سے طے ہو گیا اگر وہ فیصد طے ہے تو کہ جی ادھار میں اتنے فیصد ہم مہنگا بیچیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سمپل مسئلہ ہے. اگر کوئی اور پہلو ہے پھر ایک جدا گانا بات ہے. جی عدنان فرمائیں. اچھا مفتی صاحب، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ٹرینڈ چینج ہوتے ہیں، تو ابھی جو کووڈ ٹائمز گزرا ہے پچھلے 3 سالوں میں، اس کے بعد کمپنیز میں کیا ٹرینڈ ہوا ہے؟ ورک فرام ہوم، ریلیکس ٹائمز، ریلیکس آورس، یہ کمپنیز نے پالیسیز آفر کی ہے اپنے امپلائیز کو. تو کیا اس طرح کی پالیسیز جو ہے اس پہ کام کرنے میں کیا شرعی حکم ہے؟ اور اس سے ایک ضمنی سوال اور بھی ہے سے کہ کمپنی نے جو ہے وہ ریلیکس ٹائم آپ کو دیا ہے کہ آپ گھر پہ کام کریں، اور اس وقت پہ جو ہے وہ امپلائی گھر پہ کام نہیں کر رہا کیونکہ گھر پہ کوئی دیکھ نہیں رہا اس کو، تو اس صورت میں پھر کیا حکم ہوگا؟ ایک تو پالیسی، دین اگر اس پالیسی کا جو ٹائم آپ کو گھر پہ کام کرنے کا دیا گیا ہے ورک فرام ہوم، اس کو اگر آپ نے جو ہے وہ آپ پراپر اویل نہیں کیا. دیکھیے بہت سارے نئے تجربات سیکھے انسان نے. ٹھیک ہے، کووڈ کے بعد تو دنیا ہی چینج ہوئی ہے. یعنی چینج ہونے سے مراد یہ کہ نظریات، افکار اور بہت ساری چیزوں کو دوسرے زاویے سے دیکھنا. بہت ساری چیزیں آن لائن آ گئی ہیں. پہلے بڑا مشکل لگتا تھا کیسے ہوگا. میں دیکھتا ہوں کہ بعض سیکٹرز کے اندر ہفتے کی بھی چھٹی ہوتی ہے، ہفتے کی بھی چھٹی ہے، اتوار کی بھی چھٹی ہے. لیکن وہ جو سیکٹرز ہیں وہ عام جو ڈیز ہوتے ہیں اس میں 1 گھنٹہ بڑھا دیتے ہیں کہ بھئی جو 6 دن آ رہے ہیں ہفتے میں وہ مثال کے طور پر 8 گھنٹے آتے ہیں، اور جو 5 دن آ رہے ہیں وہ 8 کے بجائے 9 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں. تو وہ ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے آجر اور مستاجر کی کہ کمپنی کی اور امپلائی کی، اس کے اندر تو گنجائش موجود ہے. ورک فرام ہوم کی جہاں تک بات ہے، اگر تو انہوں نے کام دے دیا ہے کہ بھئی یہ مثال کے طور پر کوئی آئی ٹی کمپنی ہے، اس نے اپنے ڈیولپر کو پروجیکٹ دے دیا ہے، یہ پروجیکٹ آپ نے کرنا ہے اور بھلے آپ گھر بیٹھ کے کرو یا یہاں بیٹھ کے کرو، تو وہ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وقت کا پابند نہیں ہے اگر پروجیکٹ وائز بات ہے ان کی. اگر گھنٹے وائز بات ہے کہ بھی آپ کو اتنے گھنٹے دینے ہیں اور آپ آزاد ہیں، رات میں دیں دن میں دیں، اور وہ اس کو کیلکولیٹ بھی کر لیتے ہیں. میری ایک مرتبہ بات ہوئی تھی ایک آئی ٹی والے سے، کہ وہ ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھی اتنے گھنٹے کا یہ کام اتنا ہونا چاہیے، اس کی سپیڈ اتنی ہونی چاہیے. ہم ماؤنٹ نہیں کرتے کہ آپ دن میں کرو یا رات میں کرو. سونے جاگنے کے معاملات، اب جو گھر رہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ بھئی میں بچوں کو وین پہ کیوں بھیجوں، خود میں لے کر آؤں، خود چھوڑ کر آؤں. ایک تو سیف بھی ہے، ماحول بھی اچھا ہے، بچہ تھکے گا بھی نہیں، پیسے کو بھی بچت ہو جائے گی. تو ان تمام تناظر کے اندر اگر تو ٹائم فکس ہو گیا ہے کہ نہیں جناب آپ نے گھر پہ بھی 9 to 5 بیٹھنا ہے، تاکہ جب آپ سے رجوع کیا جائے، جب آپ کو کال پہ لیا جائے آپ دستیاب ہو، تو اس کو وقت کی پابندی کرنی پڑے گی. اور اگر ایسا ہے کہ نہیں وقت کی پابندی ضروری نہیں ہے، گھنٹے اتنے دینے یا پھر پروجیکٹ وائز کام ہے، تو اس کی گنجائش موجود ہے. ہمارے پروگرام کو بھی مفتی صاحب اور ہمارے شرکاء کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. سوالات یقیناً ہمارے شرکاء کے ذہن میں بھی باقی ہوں گے، اور اسکرین کے اس طرف یعنی آپ افراد جو مدنی چینل کے ویورز ہیں، آپ کے بھی سوالات ہوں گے. اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ویک حاضر ہوں گے، لائیو سلسلہ بھی ہوگا، مفتی صاحب بھی ہوں گے، آپ کی کال ہوں گی، سوالات ہوں گے، جوابات کا سلسلہ ہوگا. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.